شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ میری امت رمضان میں یہ تسبیح پڑھ لے، اسی وقت اللہ کا جواب آئے گا۔ ناظرین محترم، جس گھر میں ماہ رمضان میں یہ تسبیح کے الفاظ پڑھ لیے جائیں وہ گھر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ شرطیہ مقدر اور نصیب ایک دن میں چمکائیے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، جو شخص کاروباری اعتبار سے دولت کی وجہ سے اور رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ بتایا ہوا عمل ماہ رمضان میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ یہ کلمات جو بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ شخص ہر نقصان سے انشاءاللہ بچ جائے گا، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا اور ہر مصیبت اور دکھ اس بندے سے الگ ہو جائے گا۔ وہ ظالم کے ظلم سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور کوئی شخص بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ زیادتی نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا تو اسے دگنا نفع ہوگا اور اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں کیوں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، صرف ایک دن کے عمل سے، صرف آپ نے ماہ رمضان میں اس کو کثرت کے ساتھ صرف 70 بار پڑھ لینا ہے، اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ رب کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، جو آپ کو کئی بڑے بڑے وظائف اور تسبیحات سے فائدہ نہیں ہوا۔ آپ اس عمل کو ایک دن آپ جہاں کہیں پر ہفتے عمل کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اگر ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیں تو یقین جانیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، مقدر چمک جائے گا، کاروبار کھل اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ کی نسلوں پر رشک کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں، بھائی وظائف سے رزق کیسے مل جاتا ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کیجئے، آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور آپ خود لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے فلاں وظیفے نے مالا مال کر دیا، فلاں عمل نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا، میں نے فلاں وظیفہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کے دروازے کھول دیے، رزق میرے اوپر الحمدللہ کشادہ فرما دیا، اور آپ جہاں جائیں گے کامیابی ملے گی، مقدر آپ کا ایسے چاند کی طرح روشن ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہم سورۃ القریش کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ایک قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر لے گا، انشاءاللہ کوئی مشکل، کوئی مصیبت آپ کے قریب نہیں آنے دے گا، آپ کے گرد ایک حصار بنا لے گا۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، حتیٰ کہ آپ کی جان لینے پر تلا ہوا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے اور کہیں سے بھی آپ کو اسے جان چھڑانے کا امکان نظر نہیں آ رہا، آپ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیجئے اور یقین جانیے آپ اپنے دشمن کی چیخ و پکار سنیں گے، وہ آپ سے معافی مانگتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑے گا۔ یہ اس قدر مجرب عمل ہے، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا، آپ کا حسن و نکھار نظر آئے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ یقین جانیے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کسی کو اللہ تعالیٰ ان عملیات سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانیے آپ سارے میرے لیے دعا کریں گے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ اس لیے آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بند کاروبار کو کھول دے، صرف یہ نیت کرنی ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے، بغیر نیت کے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناظرین تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، سارا دن ذلیل و خوار نقصان اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، یقین جانیے آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں، آپ اپنے کاروبار پر کھڑے ہو کر اس عمل کو کرنا شروع کر دیجئے، اتنے گاہک آئیں گے، اتنا ہجوم ہوگا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی مریض نہیں آتا تھا، اور MBBS ڈاکٹر اور اس کے برعکس جو ایک سادہ سا کلینک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، بس ایسے ہی اس کے پاس رش ختم ہی نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔
लाजमी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही बात हो, सिर्फ अमल करें और आगे दूसरों को फ़ायदा ना हो। नहीं, आपका जो मकसद हो कि अगर ये चाहते हैं कि आपकी दुकान पर रश हो और आपका सारा माल बिक जाए, आप इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको नफ़ा भी होगा, फ़ायदा भी होगा, तरक्की भी मिलेगी, उरूज भी मिलेगा। आपने इस अमल को करना इस तरह से है कि जब भी सुबह के वक्त आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर कर सकते हैं, हर रोज़ कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह के वक्त करें, दोपहर के वक्त करें, बस आप इस अमल को शुरू कीजिए और इंशाअल्लाह शाम होते ही आप इस अमल के नज़ारे ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। आपने करना क्या है कि जिस दिन आप इस अमल को शुरू करें तो सुबह के वक्त वज़ू कर लें। जब अपने कारोबार के लिए जाएं, अपनी दुकान के लिए जाएं, अपने दफ्तर जाएं, आप घर से ताज़ा वज़ू करें और वज़ू करके 2 रकात नफिल नमाज हाजत के पढ़ें। यानी अल्लाह ताला मेरा बंद कारोबार खोल दे, मेरी तरक्की हो जाए, मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा हो जाए। आप कारोबारी नीयत के एतबार से 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ लें। जैसे आम नफिल पढ़ते हैं इस तरह 2 नफिल पढ़ लें। इस तरह हाजत की नीयत करके आपने 2 नफिल पढ़ के घर से निकलते हुए बावज़ू ज़रूर निकलना है। और अपने कारोबार के लिए जाते हुए आप अपनी बीवी को यह अमल बताइए। इस तरह कोई है, आप ख़ुद कहीं काम पर जाते हैं, आपके वालिदैन जाते हैं, उन्हें यह अमल बताइए। अगर वो नहीं कर सकते तो ख़वातीन घरों में बैठकर इस अमल को कर सकती हैं। बस आपने करना क्या है कि सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सभी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना। हर तकलीफ़ और आजमाइश और सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानी और मसाइब का हल रुजू इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो जाना और अल्लाह ताला की तरफ तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए मुतवज्जह होना। और अपने मसाइल का हल नाज़रीन अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। यकीन जानिए अल्लाह ताला आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शुक्र की आदत अपनाइए। बसा औक़ात हमें ज़ाहिर में ये महसूस होता है कि जैसे हमें कोई नेमत हासिल नहीं है और हम हर तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि नाज़रीन हर आन हर लहज़ा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही नज़र क्यों ना आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफ़ा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियाँ भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। बहरहाल अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करने और उसे मज़बूत करने की हर इंसान को ज़रूरत है। अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि 5 वक्ता नमाज़ों का अहतमाम लाज़मी करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, नमाज़ों के बाद दुआएँ भी करें और हस्ब तौफ़ीक़ सदका भी दिया करें। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब ही वही होगा जो सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजेगा। और हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जल्दबाजी की है। फिर आपने उसे बुलाया और फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ और सना बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और इसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। तो मोहतरम नाज़रीन, आइए एक बार मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मोहतरम नाज़रीन, जिस घर में माह रमज़ान में ये तस्बीह के अल्फाज पढ़ लिए जाए वो घर दिनों में करोड़ों पति बन जाता है। शर्तिया मुक़द्दर और नसीब एक दिन में चमकाइए। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है और रिस्क उसके घर में आने का सोच नहीं रहा, जो शख्स कारोबारी एतबार से दौलत की वजह से रिस्क की वजह से परेशान है, तो उसे चाहिए कि ये अमल रमज़ान शरीफ में ज़रूर पढ़ ले।
یہ کلمات جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں تو وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، اور ظالم کے ظلم سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ کوئی شخص بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ پر اس شخص کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ کوئی بندہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا تو اسے دگنا نفع ہوگا، اور اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، صرف ایک دن کے عمل سے آپ نے ماہ رمضان میں اس کو کثرت کے ساتھ صرف 70 بار پڑھ لینا ہے۔ اسی مہینے کے اندر ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوگا، جو آپ کو کئی بڑے بڑے وظائف سے، بڑے بڑے عملیات سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ اس عمل کو ایک دن، آپ جہاں پر کئی ہفتے اعمال کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیجئے۔ یقین جانیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ کی نسلوں پر بھی رشک کریں گے، آپ کی نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اتنی اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو ماہ رمضان میں فجر کی نماز کے بعد یا سحری کرنے کے بعد 70 مرتبہ پابندی کے ساتھ یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ناظرین، آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے، اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ فرشتے جھولیاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، بوریاں بھر بھر کر آپ کے گھر رزق آئے گا، اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہوگا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر دکھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ہر خوشی اور ہر غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیجئے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی، شکر اور صبر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہیں، تو یقین کیجئے ناظرین، اللہ بھی ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور ان کے معاملات باعزت انجام پاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ سارے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائے رکھی ہیں۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ کہا گیا ہے، بارش برسانے والا فرشتہ الگ ہے، جان روح قبض کرنے والا الگ فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والا الگ فرشتہ ہے، اور اسی طرح روزی یعنی رزق دینے والا فرشتہ بھی الگ ہے، جس کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، جو اللہ کے حکم سے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو اس کے بندوں کے معاملات کو بخوبی انجام تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس تسبیح کا عمل ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے اللہ پاک غیب سے رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ پاک کے اسم مبارک ہے کہ جب بھی آپ کو رزق کی کمی پیش آئے، آپ کے ہاتھ خالی ہو جائیں، گھر میں بے روزگاری پیدا ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو، اور صرف اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیں، تو آپ لوگ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اور یہ تسبیح ہے یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق۔ ناظرین، یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے، یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق، اور یہ الفاظ 70 بار پڑھیں، اور پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ جیسے ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کچھ نہ پوچھیے کہ آپ کے رزق کی پریشانی ایسے ختم ہوگی کہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتہ رزق لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القریش کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سورۃ القریش 30ویں پارے میں موجود ہے اور 106 نمبر کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔
اور ناظرین ذرا اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ تو ناظرین بس آپ نے شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کے پاس کوئی گاہک آ گیا اس کے ساتھ بات کریں، سودا بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی بھی بات نہیں کہ آپ مسلسل پڑھتے رہیں، آپ بیچ میں وقفہ بھی ڈال سکتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر جب رات کو ختم کرنے لگے 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ پڑھی، 2000 مرتبہ پڑھی، 500 مرتبہ پڑھی، انشاءاللہ آپ نے 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھی ہو، ایک دن کے اندر ہی آپ کو اس کے اثرات، اس کے ثمرات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ شروع ہو جائے گا۔ بس آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں اور مسلسل کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن لاکھوں کروڑوں کا ہوگا۔ اس لیے ناظرین اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ سورۃ القریش جس کا نام پیغمبر علیہ السلام کے قبیلے قریش پر رکھا گیا ہے، قرآن مجید کی ایسی صورت ہے جس میں آیتیں صرف 4 ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کی بات کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں قریش کی سلامتی اور حفاظت کی یقین دہانی کرائی اور وہ سکون سے زندگی بسر کرتے رہے اور اپنے روزمرہ کے رزق کے بارے میں بے چینی سے آزاد ہو گئے۔ ناظرین سورۃ القریش میں اللہ کریم ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے کہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کے بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جزیرہ عرب میں عرب قبائل کے درمیان چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور آپس میں لڑائی وغیرہ عام باتیں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تو انہیں ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن ان پر حملہ نہ کر دے، ان کا سامان نہ لوٹ لے۔ لیکن قبیلہ قریش کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ عرب کے سارے قبائل اور باشندے قریش کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ قریش بیت اللہ شریف کے خادم اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والوں کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا، لہٰذا قریش کے قافلوں کو وہ بالکل نہ چھیڑتے۔ لہٰذا قریش سردی کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف چین اور سکون کے ساتھ ڈر اور خوف کے بغیر سفر کرتے تھے، اور وہاں سے اہل مکہ کے لیے اناج، غلہ اور تمام ضروریات کا سامان لے کر واپس آتے تھے۔ تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ قریش کو جو سلامتی، خوشحالی اور معاشی ترقی حاصل تھی اس کا راز یہ تھا کہ انہیں بیت اللہ شریف کی خدمت کرنے کا شرف حاصل تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی 2 نعمتیں یاد دلائی ہیں، پہلی امن کی نعمت اور دوسری رزق میں وسعت کی نعمت، اور ان دونوں نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو ناظرین اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو دوسرے لوگوں پر، دوسرے قبیلوں پر فضیلت بخشی ہے اور انہیں خصوصی شرف عطا کیا ہے، اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے بنو کنانہ کو منتخب فرما لیا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قریش کو جو خصوصی شرف اور رتبہ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور یہ خصوصی شرف اور رتبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تھا، لہٰذا کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ دوسرے قبائل کے مقابلے میں قریش کو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ آخر کیوں ملا، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ البتہ قریش کی عزت اور عظمت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ اعلیٰ اخلاق اور اوصاف تھے، جیسا کہ امانت داری، شکر گزاری، لوگوں کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اور بے بس لاچار لوگوں اور مظلوموں کی مدد کرنا وغیرہ۔ اس قسم کے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف قریش کی سرشت اور فطرت میں داخل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر کعبہ شریف کی خدمت کا شرف عطا فرمایا تھا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔
جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف سے محفوظ رکھا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دو بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو حلال رزق عطا فرماتے ہیں، بھوک اور فاقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ جبکہ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جان اور مال میں امن اور سلامتی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو امن اور اطمینان میں رہتے تھے، اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی اور ان کی خوشحالی کو تنگ دستی سے بدل دیا، سلامتی کو بدامنی سے بدل دیا، اور پھر اس بستی اور بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بن گئے، جس نے ان کو سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ لیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو محترم ناظرین، وظیفہ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے کہ ماہ رمضان میں آپ نے 70 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور اس کے بعد 70 مرتبہ یا حی یا قیوم یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگ جائیے اور سارا دن سورۃ القریش پڑھتے رہیے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔